السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا جو موضوع ہے، کافی دن کے بعد میں ایک ویڈیو اپنی جاری کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے پچھلے 2 مہینے کے اندر ایسی کئی موت دیکھی ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے۔ کسی نے قرض کے بوجھ میں دب کر، تو کسی نے اپنے گھر کے حالاتوں سے اور گھر کی مجبوریوں سے تنگ آ کر، کسی نے کنہیں اور ہی وجوہات سے۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ کہ خودکشی کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ جن لوگوں نے خودکشی کی ہے، میں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے اس گناہ کو معاف کر کے ان کی قبر والی زندگی بے حد آسان اور خوشگوار بنا دے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کی جو پریشانیاں ان کے وقت میں تھیں اور آج بھی منہ بائے کھڑی ہیں، یعنی منہ پھاڑے کھڑی ہیں، اللہ پاک ان پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل کر خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آخر اگر ہم لوگ اپنے دل پر کوئی چیز لے لیں تو ہمارا ایک بھی ایمان والا بھائی خودکشی نہ کرے۔ جیسا کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے، علماء اکرام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، تو نہ تو کوئی بھوکا پیٹ سوئے گا، نہ کسی کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی قرض دار رہے گا۔ آج حالات یہ ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار کو، ہمارے پڑوس والے کو کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو بجائے ہم اس کی مدد کرنے کے، ہم اس کی ہنسی اڑانا اور اس کے پریشانی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ ہمارا کوئی بھائی پریشان ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، حالاتوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، تو ہم لوگ کوشش کریں کہ تھوڑا 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 ذریعہ بن کر اللہ کی رضا کے لیے اس کی اگر مدد کر دیں تو اس کا راستہ آسان ہو جائے گا، اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ ابھی میرے اپنے قصبے میں ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے خودکشی کی، اس کے 6 بچے ہیں۔ میں اس کی جنازے کی نماز میں شامل تھا اور سب سے اگلی صف میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ رشتہ دار، بستی والے، محلے والے اس کے کفن کی چادر اٹھا اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش اس چادر کو اٹھانے سے پہلے اگر اس کی زندگی میں جھانک لیا ہوتا، اس کی زندگی کو محسوس کر لیا ہوتا، اس کی پریشانی کو محسوس کر لیا ہوتا، تو آج یہ یہاں پر نہیں ہوتا۔ جبکہ موت برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت موت کا متعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، اس وقت مقررہ پر موت آنی ضروری ہے۔ لیکن اگر اس وقت یہ کوشش ہوتی، اس کی زندگی میں جھانک کر، اس کی پریشانیوں کو سمجھ کر اگر کوشش ہوتی، تو اس کے قرض کی ادائیگی بھی امت مسلمہ کر سکتی تھی، اس کے گھر کا چولہا بھی امت مسلمہ جلا سکتی تھی۔ اور اب آنے والا وقت اس کے بچوں کے لیے ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے 6 بچوں کے پالنے کے لیے اگر امت مسلمہ کمر باندھے، کمر کس لے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میری ان نوجوان ساتھیوں سے اپیل ہے، ان سے گزارش ہے، میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی اور سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے التجا کریں، اللہ کے آگے گڑگڑائیں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ پاک ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ خودکشی والا راستہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ لوگ، جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے پیچھے
اپنے اہل خانہ کو ساری زندگی کے لیے روتا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں جو لوگ قرض دار ہیں وہ اپنے معاشرے میں بیٹھ کر بنا کسی جھجک کے، بنا کسی شرم کے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اور اگر نہیں ہے تو آپ اپنے علاقے کی مسجد میں جا کر کہیں اور رکھیں اپنی بات کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے اور میری نوعیت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب یہ بات رکھی جائے گی تو اللہ کے بندے آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ پریشانی کا وقت حل ہوگا، اس مشکل کا حل نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ ضرور وہ حل نکالے گا۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک تو اپنے آس پڑوس میں یہ کوشش کریں دیکھنے کی، جھانکنے کی کہ ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کون ایسے ہیں جن کے گھر کا چولہا جلنے میں مشکل ہے، کون لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں بیماری ہے، ان کے دوا کا انتظام نہیں ہے، کون لوگ ایسے ہیں جو قرض دار ہے اور ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ ان کا ذریعہ بنیں، ان کی مدد کا ذریعہ بنیں۔ اللہ پاک ضرور ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گا، اللہ پاک اس کا بہترین نعمت بدل دے گا۔ اور میں سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی، سارے ایمان والوں کی، بھائیوں کی روزی میں، رزق میں بے شمار برکتیں عطا کرے، بے شمار دولت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے، ایسا بنا دے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں کوئی خودکشی نام کے الفاظ کی ضرورت بھی نہ پڑے، اس کا کوئی ذہن میں خیال بھی نہ آئے۔ میری درخواست ہے کہ ہم لوگ مسجد وار ایک کمیٹی بنا کر یا جس طرح بھی چاہیں اس طرح ایک ذمہ داری لینے کے بعد میں اپنے اپنے مسجد کے حلقے کے حساب سے بھی اگر لوگوں کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک چیز اور ہے، میں نے کئی بار گروپ میں جو ہے اپیل کی ہے، میں نے آپ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ بھئی کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، تو کبھی کبھی مدد ہوئی ہے، کبھی نہیں بھی ہوئی ہے۔ میں ان سب لوگوں نے جن لوگوں نے مدد کی ہے، میں ان سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کے اس احسان کا اپنی موت تک قرض دار رہوں گا۔ میں یہ درخواست کروں گا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کو اس کا بہترین بدل عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔